السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھے، تجوید القرآن پڑھے، ناظرہ قرآن پڑھے، حفظ کرے یا بغداد نورانی قاعدہ پڑھے، تو یہ میں آپ کو آن لائن پڑھا سکتا ہوں، موبائل کے ذریعے بھی اور لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی۔ اگر آپ اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو اس لیے میں نے ایک کورس ترتیب دیا ہے، 1 مہینے پر محیط ہے۔ تو اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ کر کے آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک اور شارٹ کورس ہے جو کہ صرف 1 ہفتے پر محیط ہے، تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم از کم قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ تو کم از کم 2 گھنٹے ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے ہو تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، اور 2 گھنٹوں میں مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے کوشش کروں گا کہ تجوید القرآن کے جو اہم ترین قواعد ہے اور قرآن مجید میں جو مشکل الفاظ ہے ان کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اور آپ کو اس کے قابل بناؤں گا کہ آپ ان 2 گھنٹوں میں اتنا کچھ سیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ مطلب ہے کہ 2 گھنٹوں کا کورس بھی کریں گے تو کم از کم آپ تو قرآن مجید کے طالب علموں میں آئیں گے، اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ اب جو ہے میں آپ کے ساتھ کلاس لیتا ہوں، اور یہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ میں نے صفات لازمہ متضادہ پہلے سے ڈسکس کیے ہیں، یعنی صفات لازمہ متضادہ یہ ہے کہ اگر ایک حرف میں ایک صفت ہے تو دوسری میں اس کے متضاد ہوں گے۔ مثلا اگر ایک حرف میں پستی ہے یا نرمی ہے تو دوسری میں جو ہے بلندی اور سختی ہوگی، تو ان کو متضادہ کہتے ہیں، اور وہ 10 ہے جو کہ میں نے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اب صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی یہ بھی لازمی صفات ہے لیکن یہ غیر متضادہ، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا جن حروف میں یہ صفت پائی جائے تو دوسروں میں اس کے برعکس پائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے یہ صفت تو ان حروف میں پائی جاتی ہے اور دوسری حروف میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ دیکھیں نا، صاد، زا، سین، یہ حروف صفیر ہے، اور ان حروف میں صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ دوسروں میں جو ہے نا اس کے برعکس صفت پائی جاتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری حروف جو ہے ان میں جو پہلے سے جو صفات موجود ہے ان صفات کو آپ جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھ کر آپ ان حروف کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ حروف آپ ادا کریں گے یعنی حروف صفیر، تو ان حروف میں یہ صفت صفیر جو ہے یہ لازمی ہے، یعنی آپ اس کو ضرور اس میں ادا کریں گے، تو بات اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غیر متضادہ۔ اب میں آپ کو اس طرف آتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پہلا صفت ہے، جو پہلی صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں، تو ہے حروف صفیر، اور اس صفت کو بھی صفیر کہا جاتا ہے۔ صاد، زا، سین، یہ 3 حروف ہے جو کہ ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور صفیر کی معنی کیا ہے؟ سیٹی کی آواز، ویسل، یعنی جو سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہو جاتی ہے، مثلا صاد، زا، سین، سین، صاد، زا، یہ سیٹی کی آواز۔ اور اس طرح صفیر جو ہے یہ چڑیا کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے درختوں میں دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی چڑیا جو کہ اس طرح آوازیں نکالتے ہیں، سی 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 سی، اس طرح۔ تو اس طرح کی آواز جو ہے ان حروف میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں کچھ ایکسپلین میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، صاد، زا، سین،
تو صاد جو ہے یہ اکثر جو عام لوگ ہیں تو اس کو سین پڑھتے ہیں، مثلاً وہ جو صراط پڑھتے ہیں صراط، تو وہ پڑھتے ہیں سراتا سراتا، تو اس میں جو ہے نا یہ صفت جو ہے نا وہ اس میں فرق کرتے ہیں، اور جس طرح کے صراط جس طرح کی صفات کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، مثلاً صراط کو پڑھتے ہیں صراط، تو اس میں وہ کیا غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں نا صاد اور سین یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ صاد زا سین ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو مخرج تو ان کے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاد اور سین میں صفت صفیر بھی پائی جاتی ہے، یعنی ان دونوں حروف میں صفت صفیر بھی ہے، تو مخرج بھی ایک ہے، صفت صفیر بھی ان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے سے مختلف ہے تو صرف دو صفات کی بنیاد پہ مختلف ہے، اور وہ ہے صاد میں جو ہے نا صاد میں صفت استعلاء ہے، استعلاء کی وجہ سے صاد کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس سے ہم صاد مزید موٹا ادا کرتے ہیں، اور پھر صاد میں جو ہے صفت اطباق بھی ہے، اور صفت اطباق کی وجہ سے زبان کا وسط جو ہے یا درمیان اوپر تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صاد مزید موٹا ہو جاتا ہے۔ تو ان دو صفات کی وجہ سے یعنی صفت استعلاء اور صفت اطباق جن کی وجہ سے صاد موٹا ہم ادا کرتے ہیں، ان دو صفات کو صاد سین سے الگ کرتے ہیں، تو یہ دو صفات جو لوگ نہیں جانتے تو وہ صاد کو بھی سین کی طرح پڑھتے ہیں، مثلاً صراط صراط کو پڑھتے ہیں صراط، تو اب اگر صراط پڑھتے ہیں تو آپ نے مخرج سے بھی صحیح ادا کیا، صفت صفیر بھی آپ نے اس میں ادا کی، لیکن آپ نے اس میں جو ہے نا صفت استعلاء اور اطباق یہ دو صفات ادا نہیں کی، جو کہ یہ لحن جلی ہے، یعنی یہ بڑی غلطی ہے، تو اس سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ عربی زبان میں اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کرتے ہیں تو معنی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، تو آپ نے اس کو یعنی مطلب ہے اس میں استعلاء اور اطباق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سین سے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ اب زا جو ہے تو زا تو عام طور پہ اردو سپیکرز جو ہے یا جو ہمارے پاکستان میں زیادہ تر زبان بولنے والے زا تو صحیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ذال آتا ہے اس کو بھی اکثر زا کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ذال کا مخرج الگ ہے، زا کا مخرج الگ ہے، اور زا میں صفت صفیر ہے، ذال میں نہیں ہے، تو مثلاً اگر رزقو تو صحیح پڑھتے ہیں رزقو، زا کو اپنے مخرج سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس میں صفت صفیر بھی کسی حد تک وہ ادا کرتے ہیں رزقو، لیکن جب ذال پڑھتے ہیں تو اس کو زا سے تبدیل کرتے ہیں، مثلاً یہ ذال کو بھی عام لوگ کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، رزقو تو صحیح ہے لیکن یہ ذالک الکتاب، تو یہ ذال سے چینج نہیں کرنا، رزقو ذالک، ذالک اس کے اپنا مخرج ہے اور اپنی صفات ہے۔ اسی طرح جو اسی طرح جو ہمارے ساتھ سین ہے تو اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ سین ہے تو یہ بھی اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سٹی کی آواز ادا ہوتی ہے، تو یہ تو بھی عام طور پر اردو سپیکرز یا پاکستان میں رہنے والے جتنی بھی زبان والے ہیں یہ صحیح پڑھتے ہیں، نستعین سین تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے ثا، اس کو پھر یعنی اس ثا کو بھی سین سے تبدیل کرتے ہیں، مثلاً نستعین تو صحیح پڑھتے ہیں نستعین، لیکن یہ ثمرات کو بولتے ہیں ثمرات، یعنی ثا کو سین سے چینج کرتے ہیں، تو ثا کو سین سے چینج نہیں کرنا، کیونکہ ثا کے جو ہے نا یہ صاد زا سین اس کا مخرج بھی الگ ہے، اور ان حروف میں صفت صفیر بھی ہے، لیکن اس کا مخرج بھی الگ ہے، طا دال وا دال سین، اس کا جو ہے نا صاد طا دال تا وا دال ثا، اس کا مخرج جو ہے وا دال ثا کے ساتھ ہے،
تو اس کا مخرج بھی الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے، یعنی یہ صاد زا سین میں آتا ہے، یہ ضا ذال ثا میں آتا ہے، اور اس میں صفت صفیر ہے، اس میں صفت صفیر نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی ثا کو بھی سین کی طرح، یعنی من الثمرات پڑھتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح جو ہے نا یہ تمام جو ہے اگر آپ ان حروف کی ادائیگی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی بڑی غلطی، اور یہ جو ہے اس کا حکم حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔